اب دوسرا مکالمہ جو آج کے درس میں ہے وہ جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ان کی باہم ایک دوسرے سے گفتگو اور ایک دوسرے کے معاملات دکھا دے۔ جو جنتی ہیں وہ دیکھیں جہنمی کیسی کیفیت میں ہیں، اور جہنمی دیکھیں جنتی کیسی کیفیت میں ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے بھی، جس طرح پچھلے ہم نے آیات مبارکہ میں پڑھا، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے۔ اور یہاں جہنمی جب دیکھیں گے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں ہے، مہربانیوں اور عنایات نوازشات میں ہیں، تو پھر ان سے کہیں گے کہ جناب مہربانی کریں، تو جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں کوئی تھوڑی بہت ہم پر بھی مہربانی کر دیں، ہمیں بھی کچھ دے دیں۔ تم تو وہاں لطف میں ہو اور ہم یہاں جل رہے ہیں جہنم میں، تھوڑا سا پانی، جنت کا پانی ہمارے اوپر پھینک دو، یہ تھوڑی سی مہربانی کر دو۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا پہلا اور بنیادی نسخہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہوگی تو جنت سے محروم اور جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا۔ مشرکین مکہ جب اہل ایمان ان کو دعوت دیتے تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے کہ آج یہاں پر ہم غالب ہیں، آج ہمیں عزت بھی زیادہ مل رہی ہے، آج ہماری توقیر بھی زیادہ ہے، اسی طرح ایک تو قیامت آئے گی نہیں، بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو ہم وہاں بھی معزز ہوں گے جس طرح آج یہاں معزز ہیں۔ یہاں آج جس طرح ہمیں غلبہ حاصل ہے قیامت کے دن بھی ہمیں غلبہ حاصل ہوگا۔ تو ان کو پکارا جائے گا اور ان کو اعراف والے کہیں گے کہ بتاؤ کدھر گئی تمہاری وہ جمعیت، کہاں گئی جو تم اتنا بڑا لشکر لیے پھرتے تھے، یا تمہارا قبیلہ تھا اور تم اپنے اس قبیلے کی بنا پر تکبر کرتے تھے، وہ کدھر گیا؟ اور جو تمہاری شان و شوکت تھی یا ظاہری مناصب تھے، دولت تھی، اس کی بنا پر تم تکبر کرتے تھے، آج تو اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جو غریب مسکین ہیں مسلمان ہو گئے، یہ بلال حبشی مسلمان ہو گئے، سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، اور یہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت یاسر اور اس طرح کے مسکین لوگ، غلام، یہ مسلمان ہو گئے، یہ اس دنیا میں بھی کوئی ان کے پاس منصب نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی عزت شہرت نہیں ہے، قیامت کے دن بھی نہیں ہوگی۔ قسم کھا کے کہتے تھے کہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں جب اعراف والے ان سے کہیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، ادخلوا الجنت، اللہ نے تو ان کو فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دیکھو یہ بلال، یہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکین صہیب رومی، یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ، اور سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے، اور تم جہنم میں چلے گئے۔ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کے اندر اپنی نافرمانیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں اپنے تکبر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے دین کو کھیل سمجھا، تماشا سمجھا۔ یہ جو ایسے ہی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہیں، اور یہ اللہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، وہ جہنم کی بات کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحی کی بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا، ایسا کوئی نہیں ہوتا، جو ہے وہ ہمارا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا، اور یہ سائنس اس بات کو قبول نہیں کرتی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی مذاق ہے، اور یہ دین جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسے لوگوں نے گھڑ کر جو ہے وہ ایک موقف قائم کر لیا، ایک نظریہ بنا لیا، اور اس پر کہا کہ لوگ اس پر کاربند رہیں۔ اس طرح کی ان کی سوچ اور اس طرح کی فکر، اللہ ارشاد فرماتا ہے آج ہم ان کو بلا دیں گے، یعنی قیامت کا دن آئے گا، ہم ان کو بلا دیں کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی ملاقات نہیں ہونی، اور اس کو فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بلا دے گا۔ ان کو بلانے کا مطلب یعنی اللہ کی طرف بھول جانے کی جو نسبت ہے، یہ نسبت مجازی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول جاتا، اللہ تو بھولتا نہیں ہے، اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ عالم ہے اور ہمیشہ ہر چیز اس کے علم میں رہتی ہے۔ یہاں محاورہ بھولنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، اور ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور وہ ایسی کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں ہوں گے کہ جن کو سامنے لا کر کوئی اہمیت دی جائے۔ ہم کسی دوست سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے اس کو، حالانکہ ذہن میں بھولے نہیں ہوتے، یاد ہوتا ہے، بھولے نہیں ہوتے، لیکن مطلب کیا ہے کہ ہم نے نظر انداز کر دیا اور ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، وہ ہماری فہرست میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ان کو جس طرح انہوں نے قیامت کی ملاقات کی کوئی اہمیت
نہیں ذہن میں سمجھی، اللہ کریم ان کو بھی فراموش فرمائے گا اور فرمائے گا ان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 48 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے اور چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف کا، 8ویں پارے کا 13واں رکوع شروع کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ ہم مکالمہ پڑھ رہے تھے پچھلی آیات مبارکہ میں، جو جہنمی ہیں اور جو جنتی ہیں ان کی باہم گفتگو کو ہم نے ملاحظہ کیا پچھلے رکوع میں۔ اسی طرح جو مقام اعراف میں تھے ان کی گفتگو کا ہم نے پیچھے مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کیسے ان کی باہم گفتگو ہوگی۔ یہاں بھی ان کی گفتگو کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اصحاب اعراف ہیں وہ گفتگو کریں گے اور پھر آگے جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں سے باتیں کریں گے اور کچھ گزارشات کریں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف، جو اعراف والے ہیں، ہم نے کل پڑھا کہ اعراف جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ وہ لوگ اپنے گناہوں اور نیکیوں کی برابری کی وجہ سے نہ تو جنت میں جا سکے نہ جہنم میں، یعنی نہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں کہ وہ جنت میں چلے جاتے اور نہ ان کے گناہ زیادہ ہوئے کہ جہنم میں چلے جاتے۔ وہ جو برابری والا معاملہ تھا اس وجہ سے درمیان میں ٹھہرے ہوئے۔ تو یہاں وہ جہنمیوں کو آواز دیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے، رجالن ایسے لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کی نشانیوں سے وہ پہچانتے ہوں گے۔ قالو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمعیت، تمہارے گروہ نے، یعنی تم سب کے جمع ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی اس نے جس بنا پر تم تکبر کیا کرتے تھے، اپنے مال و دولت کی بنا پر، اپنے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ حسب و نسب کی بنا پر، یا بہت بڑے لشکر کی بنا پر، جو بھی وجہ تکبر تھی، جو بھی تمہاری اسلام سے اعراض کی وجہ تھی، اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یعنی آج تم جہنم میں ہو۔ مشرکین مکہ جب اہل ایمان ان کو دعوت دیتے تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے کہ آج یہاں پر ہم غالب ہیں، آج ہمیں عزت بھی زیادہ مل رہی ہے، آج ہماری توقیر بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک تو قیامت آئے گی نہیں، بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو ہم وہاں بھی معزز ہوں گے جس طرح آج یہاں معزز ہیں۔ یہاں آج جس طرح ہمیں غلبہ حاصل ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں غلبہ حاصل ہوگا۔ تو ان کو پکارا جائے گا اور ان کو اعراف والے کہیں گے کہ بتاؤ کدھر گئی تمہاری وہ جمعیت، کہاں گئی جو تم اتنا بڑا لشکر لیے پھرتے تھے، یا تمہارا قبیلہ تھا اور تم اپنے اس قبیلے کی بنا پر تکبر کرتے تھے، وہ کدھر گیا؟ اور جو تمہاری شان و شوکت تھی یا ظاہری مناصب تھے، دولت تھی، اس کی بنا پر تم تکبر کرتے تھے، آج تو اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا ان کی بنا پر تم قسم کھاتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں شامل نہیں کرے گا، اپنی رحمت کا حصہ نہیں دے گا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جو غریب مسکین ہیں مسلمان ہو گئے، یہ بلال حبشی مسلمان ہو گئے، سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، اور یہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت یاسر اور اس طرح کے مسکین لوگ، غلام، یہ مسلمان ہو گئے، یہ اس دنیا میں بھی
کوئی ان کے پاس منصب نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی عزت شہرت نہیں ہے، قیامت کے دن بھی نہیں ہوگی، قسم کھا کے کہتے تھے کہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں جب اعراف والے ان سے کہیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، ادخلوا الجنت، اللہ نے تو ان کو فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے اور تم غم میں بھی نہیں رہو گے، تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو یہ بلال، یہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکین صہیب رومی، یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جنت میں چلے جاؤ، اور سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے، اور تم جہنم میں چلے گئے۔ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کے اندر اپنی نافرمانیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں اپنے تکبر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ۔ تو یہ جو اعراف پر تھے وہ جہنمیوں سے بات کریں گے اور انہیں شرمندہ کریں گے اور انہیں شرمسار کریں گے اس دنیا میں جو وہ کرتے رہے۔ اب دوسرا مکالمہ جو آج کے درس میں ہے وہ جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ان کی باہم ایک دوسرے سے گفتگو اور ایک دوسرے کے معاملات دکھا دے۔ جو جنتی ہیں وہ دیکھیں جہنمی کیسی کیفیت میں ہیں، اور جہنمی دیکھیں جنتی کیسی کیفیت میں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھیں گے بھی، جس طرح پچھلے ہم نے آیات مبارکہ میں پڑھا، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے۔ اور یہاں جہنمی جب دیکھیں گے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں ہے، مہربانیوں اور عنایات نوازشات میں ہیں، تو پھر ان سے کہیں گے کہ جناب مہربانی کریں، تو جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں کوئی تھوڑی بہت ہم پر بھی مہربانی کر دیں، ہمیں بھی کچھ دے دیں، تم تو وہاں لطف میں ہو اور ہم یہاں جل رہے ہیں جہنم میں، تھوڑا سا پانی، جنت کا پانی ہمارے اوپر پھینک دو، یہ تھوڑی سی مہربانی کر دو۔ ونادا اصحاب النار، جہنمی ندا دیں گے، پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنتیوں کو، ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، ہم تم سے مانگ رہے ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر دو۔ قالو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر حرام فرما دیا، یعنی جنت کی کوئی نعمت کافر حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی قرآن کے ذریعے اور دیگر اپنے احکام کے ذریعے پہلی کتابوں میں بھی یہ بات فرمائی کہ جو ایمان لائیں گے اور اطاعت اور فرما برداری کریں گے جنت ان کا حصہ ہوگا، ورنہ جو کافر رہیں گے جنت ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہ واضح طور پر بتا دیا گیا۔ اور یہاں بھی اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ ہو رہا ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یا پانی ہے یا جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کریم نے کافروں پر اس کو حرام فرمایا، کافر وہ نعمتیں قطعاً حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا پہلا اور بنیادی نسخہ جو ہے وہ ایمان ہے، اگر ایمان کی دولت نہیں ہوگی تو جنت سے محروم اور جنت کی نعمتوں سے بھی محروم رہے گا۔ الذین، کون لوگ ہیں وہ کافر کون ہے جو جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے؟ فرمایا وہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں اتخذوا دینہم لہوا، جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنایا، لہو بنایا، واللعبا، اور کھیل بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ پہلی بات، انہوں نے دین کو کھیل سمجھا، تماشا سمجھا، یہ جو ایسے ہی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہیں اور یہ اللہ کی طرف راغب کر رہے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، وہ جہنم کی بات کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحی کی بات کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا، ایسا کوئی نہیں ہوتا، جو ہے وہ ہمارا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا، اور جو سائنس اس بات کو قبول نہیں کرتی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی مذاق ہے، اور یہ دین جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسے لوگوں نے گھڑ کر جو ہے وہ ایک موقف قائم کر لیا، ایک نظریہ بنا لیا اور اس پر کہا کہ لوگ اس پر کاربند رہیں۔ اس طرح کی ان کی سوچ اور اس طرح کی فکر اور اس طرح کے خیالات ان کے تھے۔ دین کو تماشا سمجھا اور سمجھا کہ یہ دنیا کی زندگی سارا کچھ ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہاں جو کچھ کھا سکتے ہو کھا لو، جو کچھ حاصل کر سکتے ہو کر لو، فراڈ کر سکتے ہو کر لو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو دے لو، جو کچھ یہاں پر ہے کما لو، کھا لو اور زندگی گزار لو، بس۔ انہوں نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا،
اور آخرت کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی گئی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے آج ہم ان کو بلا دیں گے، یعنی قیامت کا دن آئے گا ہم ان کو بلا دیں کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی ملاقات نہیں ہونی اور اس کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بلا دے گا۔ ان کو بلانے کا مطلب یعنی اللہ کی طرف بھول جانے کی جو نسبت ہے، یہ نسبت مجازی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھول جاتا، اللہ تو بھولتا نہیں ہے، اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ عالم ہے اور ہمیشہ ہر چیز اس کے علم میں رہتی ہے۔ یہاں محاورہ بھولنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اہمیت نہیں دے گا اور ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور وہ ایسی کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں ہوں گے کہ جن کو سامنے لا کر کوئی اہمیت دی جائے۔ ہم کسی دوست سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے اس کو، حالانکہ ذہن میں بھولے نہیں ہوتے، یاد ہوتا ہے، بھولے نہیں ہوتے، لیکن مطلب کیا ہے کہ ہم نے نظر انداز کر دیا اور ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، وہ ہماری فہرست میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ان کو جس طرح انہوں نے قیامت کی ملاقات کی کوئی اہمیت نہیں ذہن میں سمجھی، اللہ کریم ان کو بھی فراموش فرمائے گا اور فرمائے گا اس کو ان کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بلا دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم بیان کرتے کہ یہ ہوگا، وہ کہتے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے۔ تو اس بنا پر ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم جہنم میں بھی ڈالے گا، شرمندگی بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا، اور ساری مصیبتیں ان کو برداشت کرنا پڑیں گی۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ بہرحال قیامت ہوگی، اور قیامت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی جن کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ کیا ہماری تیاری ہے اس حوالے سے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہم اپنی جو کچھ بھی جمع پونجی ہے وہ پیش کر سکیں؟ اگر پیش کر سکیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہوگا، وگرنہ یہ دنیا اسی طرح ہے، وہ گزر جائے گی۔ جو روزانہ ایک روٹی کھاتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، 10 کھاتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، جو مسکین غریب ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور دوسروں کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے، ایمان کامل ہو، عقیدہ درست رہے اور نیک اعمال بجا لاتا رہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔